السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم 15ویں پارے کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اسرا و معراج کی بات ہے۔ ہجرت سے ایک سال پہلے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور جنت اور جہنم کی مختلف نشانیاں بھی دکھائی گئیں، جسے ہم واقعہ معراج کہتے ہیں۔ سیدھی راہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی رہنمائی سب سے سیدھی راہ ہے، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا یہدی للتی ہی اقوم۔ نامہ اعمال کیا ہوگا؟ یعنی نامہ اعمال ہمیں کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں تھما دیں، اور آج امتحان کی تیاری کا وقت ہے، انشاءاللہ آج تیاری کریں گے تو کل حساب آسان ہوگا۔ جنت کی کوشش ہمیشہ ایک مومن کو کرتے کرتے رہنا چاہیے، نیک کام کرتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ پھر اس کو اس کے رب کے پاس سے نعمتیں بھی ملتی ہیں اور بہترین اجر بھی ملتا ہے انشاءاللہ۔ زنا کے قریب ہرگز نہیں جانا، کیونکہ یہ بے حیائی ہے اور برائی کا راستہ ہے۔ والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، نرم بات کرنی ہے، مستقل دعائیں کرتے رہنا ہے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسراف سے بچنا ہے، یعنی فضول خرچی سے بچنا ہے۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، استغفر اللہ۔ تو پھر ہم کیسے خرچ کریں گے؟ خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ حکمت سے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ اسراف سے خرچ نہیں کرنا، یعنی اسراف نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، اعتدال میں رہنا ہے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ یقین رکھنا ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے، یعنی اس کو یقین اس بات کا ہو کہ مجھے میرا رب دوبارہ بھی اٹھائے گا، جیسے اس نے مجھے پیدا کیا ویسے وہ مجھے دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے۔ جیسا کہ کافر کہتے تھے نا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ تجسس نہیں کرنا انشاءاللہ العزیز۔ فجر میں قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ فجر کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، اس ٹائم پہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو وہ اپنے رب کے پاس جا کے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بندے قرآن پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ سورہ کہف بہت اہم صورت ہے، جو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور کا حصول ہوتا ہے انشاءاللہ۔ سورہ کہف ہر جمعے کو انشاءاللہ پڑھنی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز، اور ایک دوسرے کے لیے بھلائی کی دعائیں کرتے رہنا ہے۔ سورہ کہف میں ہمیں بڑا اہم ایک واقعہ دکھا تھا باغ والے کا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ تکبر کیا، اور کیا کہا کہ یہ جو میرا باغ ہے نا بڑا خوبصورت ہے، یہ میری اپنی محنت کی وجہ سے ہے۔ تکبر کیا، فخر کیا، غرور کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تکبر ملیہ میٹ کر دیا اور تیز ہوا بھیجی، اور سارا کا سارا اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس لیے جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے، یا جب بھی ہم اپنے کسی بہن بھائی کی نعمت دیکھیں تو فوراً کیا کہیں؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر یہ دعا پڑھیں گے تو ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور انشاءاللہ دوسروں کی چیز کو دیکھ کے رش کرنا ہے، حسد نہیں کرنا انشاءاللہ۔ پھر سورہ کہف میں ایک بہت اہم واقعہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے علمی سفر کا بیان تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح یہ کہا کہ مجھ سے زیادہ علم تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے، تو پھر وہ علم حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو سفر پہ روانہ ہونے کا حکم دیا۔ تو علم کے لیے صبر بہت ضروری ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ استاد سے مقدم کبھی بھی نہیں ہونا انشاءاللہ، استاد سے ایک قدم پیچھے ہی رہنا ہے۔ استاد کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو علم پہ صبر کرنا بڑا ضروری ہے انشاءاللہ العزیز۔ اپنے علم پہ ہم عامل بھی ہوں گے، اور اپنے علم پہ ہم صبر بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں علم نصیب فرما دیں، علم حقیقی نصیب فرما دیں، اور ہمیں عمل کرنے والا بنا دیں، آمین یا رب العالمین۔